بلا تاخیر اپنے عظیم محسن استاذ العلماء حضرت مولانا فیض احمد ندیم صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ بھی اپنی نصیحتوں سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ استاد محترم فیض احمد ندیم صاحب۔ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میں سب سے پہلے آج کے اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر مدرسہ کی انتظامیہ اور اساتذہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے بڑی محنت اور بڑے ذوق شوق کے ساتھ یہ خوبصورت پروگرام اور تقریب ترتیب دی، اور آپ حضرات کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کے اساتذہ کی دعوت پہ لبیک کہا۔ یقیناً اس پروگرام کے بہت خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے آپ کے بچوں کی تعلیم کے حوالہ سے اور آپ کے بچوں کی تربیت کے حوالہ سے۔ ٹائم بہت مختصر ہے۔ مدرسہ کے منتظم مولانا حسن صاحب آپ سے بہت ساری باتوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان کا دکھ کیا ہے، ان کی تکلیف کیا ہے، یا ان کے عزائم کیا ہیں، شاید آپ کو اس بات کا اندازہ نہ ہو، لیکن جو اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں یا اس شعبے کے تقاضوں سے آگاہ لوگ ہیں، وہ اس کرب اور اس غم کا احساس کر سکتے ہیں۔ میں بھی آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ کے بچوں کے اساتذہ اور مدرسے کی انتظامیہ چونکہ آپ ہی کے بچوں کی بہتری کے لیے ایک نظم، ایک ڈسپلن یا ایک لائحہ عمل آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے، یقین کریں ہمیں ایسے لوگوں کی قدر پہچاننی چاہیے۔ ان باتوں کو ہوا میں نہ اڑا دیا جائے، بلکہ ان باتوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اتارا جائے اور ان حضرات کے دست و بازو بننے کی کوشش کی جائے۔ اس کے نتیجے میں آپ کے یہ بچے، ہمارے یہ بچے انشاءاللہ مستقبل کے بہترین انسان بن کر معاشرے کا حصہ بنیں گے۔ میں وقت کی نزاکت کے پیش نظر بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالہ سے والدین کا کردار کیا ہو سکتا ہے اور کیسا رہا ہے ماضی کے اندر،
ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات کی مدد سے ذرا بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، خصوصاً دیہاتی زندگی میں۔ تو دو واقعات عرض کرتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑی عزتوں اور عظمتوں سے نوازا، مقام ولایت عطا کیا، لیکن اور اتنے بڑے ولی تھے، یا کہہ لیں کہ اتنے بڑے شیخ اور مرشد تھے کہ جو مغلیہ بادشاہ تھے انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ اتنی تاثیر تھی ان کی شخصیت کے اندر یا ان کی تعلیمات کے اندر کہ وقت کے بادشاہ بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت تھے اور ان سے کسب فیض کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ تو اگر آپ غور کریں گے تو اس کے پیچھے آپ کو ایک خاتون اور ان کی والدہ کا کردار نظر آئے گا۔ یہ چھوٹے بچے تھے، بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بلا وجہ بھی سوال کرتے رہتے ہیں، لیکن بس اوقات بڑے معقول سوال کرتے ہیں، اور والدین کو ان سوالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بچوں کی ذہن سازی کا زبردست موقع دستیاب ہوتا ہے۔ بچے کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو وہ بس اوقات عجیب و غریب سوال کریں گے۔ سفر میں آپ کے ساتھ گاڑی پہ جا رہے ہیں، راستے میں بڑے عجیب و غریب سوال کریں گے۔ یہ کچھ مواقع ہوتے ہیں کہ بچہ خام خواہ بھی سوال کرتا ہے۔ اگر والدین اس موقع کو غنیمت جانیں تو اپنے بچے کو ہیرا بنا سکتے ہیں اس کی ذہن سازی کر کے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ یہ بچے تھے تو ایک دن والدہ سے کہنے لگے کہ امی جان، یہ ہمیں کھانا کون دیتا ہے؟ ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ ہمیں کھانا کون دیتا ہے؟ والدہ نے موقع کو غنیمت جانا، کہا کہ بیٹا ہمیں بھی آپ کو بھی دنیا بھر کے انسانوں کو کھانا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ کہا اچھا امی جان، سارے انسانوں کو کھانا اللہ دیتے ہیں؟ کہا ہاں بیٹا، سارے انسانوں کو کھانا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ کہنے لگے پھر اللہ میاں تو بڑے اچھے ہیں، ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم سب کو کھانا اللہ دیتے ہیں؟ کہا ہاں بیٹا، ہم سب کو کھانا اللہ دیتے ہیں۔ والدہ نے ایک ویک پوائنٹ اپنے اس بچے کا نوٹ کر لیا۔ کل بچہ مدرسے سے آیا، پہلے مدارس ہوتے تھے، یہ اسکول کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، تو مدرسے سے بچہ واپس آیا چھٹی کر کے، تو والدہ کے پیش نظر اس کا گزشتہ کل کا سوال اور اپنا جواب بھی تھا، تو والدہ نے کہا کہ بیٹا تم اسکول سے آئے ہو، تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، تو ایسا کرو کہ وضو کرو، مصلی پہ جاؤ، اللہ سے کھانا مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کو کھانا دیں گے۔ کہا امی جان ٹھیک ہے، میں بھی آج اللہ سے کھانا مانگتا ہوں۔ وضو کیا، مصلی پہ چلے گئے، دعا مانگی۔ والدہ نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا، کمرے کے کونے میں رکھ دیا، بیٹے نے دعا مانگی۔ اس کے بعد کہا کہ امی میں نے دعا تو مانگ لی ہے، تو اب کھانا کیسے ملے گا؟ فرمایا کمرے میں جاؤ، اللہ نے کہیں پہنچا دیا ہوگا۔ بیٹا کمرے میں گیا، دیکھا ایک کونے میں کھانا تیار موجود ہے۔ بیٹا بڑا خوش ہو گیا کہ میں نے اللہ سے کھانا مانگا، اللہ نے مجھے کھانا عطا کر دیا۔ سلسلہ چل پڑا، روزانہ کی بنیاد پہ بیٹا مدرسے سے آتا، وضو کرتا، مصلی پہ بیٹھتا، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا، کھانا مانگتا، والدہ کھانا رکھ دیتی، بیٹا کھانا اٹھاتا، کھا لیتا۔ اللہ کی ذات پہ توکل مضبوط ہو رہا ہے، یقین مضبوط ہو رہا ہے۔ ایک دن
اتفاق ایسا ہوا، والدہ کسی تقریب پہ چلی گئی گاؤں کے اندر، آبادی کے اندر، لیکن وہاں سے آنے کے اندر تاخیر ہو گئی۔ بیٹا اسکول سے مدرسے سے پہلے واپس آ گیا۔ ماں نے ٹائم دیکھا، وقت اوپر ہو چکا ہے، بیٹا مدرسے سے واپس آ چکا تھا۔ ماں پریشان ہوئی، اللہ کی طرف متوجہ ہوئی، اے اللہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ اپنے بیٹے کا آپ کی ذات پہ توکل اور اعتماد بنایا تھا، آج میری غفلت کی وجہ سے میں لیٹ ہو چکی ہوں، کھانا بیٹا گھر میں پہنچ چکا ہے، اللہ آج کیا ماجرا ہوگا کہ میرا بیٹا وضو کرے گا، مصلی بچھائے گا، آپ سے کھانا مانگے گا، کمرے میں جائے گا، آج اس کو کھانا نہیں ملے گا تو میری ساری محنت ضائع چلی جائے گی۔ ماں نے دوڑ لگا دی کہ کہیں کسی طریقے سے میں بھی پہنچ جاؤں، بیٹا کھانا تلاش کر رہا ہو، میں کوئی ہیلا وسیلہ کر کے اپنے بیٹے کا ایمان اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ بچا لوں۔ ماں دوڑتے ہوئے، ہانپتے کامتے ہوئے گھر میں دروازہ کھولا، دیکھا کہ بیٹا چارپائی پہ سویا پڑا ہے۔ کہا لگتا ہے کہ آج کھانا نہیں ملا ہوگا، مایوس ہو کے چارپائی پہ لیٹ گیا ہوگا، نیند آ گئی ہوگی، یا آج مصلی بچھایا نہیں ہوگا، ویسے تھکے ماندے ہونے کی وجہ سے سو گیا ہوگا۔ جلدی جلدی کھانا تیار کیا، رکھ دیا، بیٹے کو اٹھایا، کہا بیٹا آپ وضو کریں، مصلی بچھائیں، اللہ سے کھانا مانگیں۔ بیٹا اٹھا تو کہا کہ امی جان میں نے تو کھانا کھا لیا۔ ماں کہنے لگی کیسے کھا لیا؟ کہا امی جان آج میں اپنی ترتیب کے مطابق، اپنے شیڈول کے مطابق گھر میں آیا، وضو کیا، مصلی بچھایا، اللہ سے کھانا مانگا، امی آج تو میں نے جو کھانا کھایا ہے کبھی اس جیسی لذت کسی کھانے میں نے محسوس نہیں کی ہے۔ اللہ نے غیب سے اس بچے کے لیے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا۔ تو جب اللہ کی ذات پہ بچوں کا ایمان، یقین، توکل مائیں بناتی تھیں تو پھر وقت آتا تھا کہ وہ بیٹے ایک ماں کی تربیت کے نتیجے کے اندر وقت کے ولی ثابت ہوا کرتے تھے۔ ایک بات واقعہ آخری عرض کرتے ہیں، ہمارے حضرت مرشد عالم حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بچے کا واقعہ اپنے ایک واعظ میں بیان کیا کہ ایک والد نے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مدرسہ بھی تعلیم دیتا ہے، تربیت دیتا ہے، لیکن والدین کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے اپنے بچوں کی ذہن سازی کے اندر، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے اندر۔ ہم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ حضرت نے واقعہ بیان کیا کہ ایک والد نے، جس کے بیٹے کا نام تھا احمد، چھوٹا بچہ تھا، اسکول میں زیر تعلیم تھا، والد نے اس بچے کو کہا کہ بیٹا میری خواہش یہ ہے کہ تم کبھی بھی ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا نام نامی بغیر وضو کے نہ لو، جب بھی نام لینا ہو تو تم با وضو حالت کے اندر ہو پھر نام لو۔ بیٹے نے کہا کہ ابو جان ٹھیک ہے، میں بھی ارادہ عزم کرتا ہوں کہ کبھی نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی بے وضو نہیں لوں گا۔ بچہ اسکول میں جاتا ہے، ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ جس کلاس میں یہ بچہ پڑھتا ہے اس کلاس کے 2 ٹیچر غیر حاضر تھے، موجود نہیں تھے۔ تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے محسوس کیا کہ آج اس کلاس کے 2 ٹیچر موجود نہیں ہیں، یہ کلاس فارغ ہوگی، شور کرے گی۔ تو انہوں نے غور کیا کون سے ٹیچر ہیں جن کا پیریڈ فارغ ہو تو ان کو ان کے خالی پیریڈ کے اندر بھیج دیا جائے، چلو سبق ہو نہ ہو کم از کم بچے شور نہ کریں۔ تو انہی کے کلاس کے ایک اسلامیات کے ٹیچر تھے، ان کا پیریڈ فارغ تھا،
تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ وقت گزارنا ہے، سٹاف روم میں بھی بیٹھ کر گزار لیں گے، تو آپ کلاس میں چلے جائیں، چلو بچوں سے گپ شپ بھی کرتے رہیں، لیکن یہ کہ بچے شور نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ اب وہ کلاس میں آئے، اسلامیات کے ٹیچر کلاس میں آئے، تو ان کو خیال ہوا کہ چلو اب وقت گزاری کرنی ہے تو کیا اور گپ شپ کرنی ہے، اسلامیات کے حوالہ سے جو پڑھا ہوا ہے وہ سوالات کر لیتے ہیں اور بچوں کو مصروف کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بچوں میں آپ سے اسلامیات کے حوالہ سے کچھ سوال کروں گا، آپ نے جواب دینے ہیں۔ پہلے بچے کو کھڑا کیا کہ اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہماری خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود بھی ہے، ہم اس کے بندے ہیں اور ہم اس کے غلام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کر دیا۔ دوسرے بچے سے سوال کیا کہ بیٹا ہمارا دین کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تیسرے نمبر پہ احمد موجود ہے۔ ٹیچر نے کہا کہ بیٹا احمد تم بتاؤ کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا نام کیا ہے، اس میں گرامی کیا ہے؟ احمد کھڑا تو ہو گیا، نظریں جھکا لی، خاموش ہو گیا۔ ٹیچر نے کہا کہ احمد میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ احمد خاموش۔ ٹیچر نے تیسری مرتبہ ذرا لہجہ بدل کے کہا کہ احمد میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ احمد پھر خاموش۔ ٹیچر کو غصہ آیا کہ یہ عجیب بچہ ہے، نارمل سا سوال ہے، یہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، غصہ آ گیا۔ تو ٹیچر آگے آئے اور زور کا تھپڑ احمد کے منہ پہ لگا دیا۔ اتنے میں اس پیریڈ کے بعد بریک ٹائم تھا، بریک ٹائم شروع ہو گیا، وقفہ ہو گیا۔ یہ ٹیچر جو ہیں یہ کلاس روم سٹاف میں آ گئے، بچے باہر کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ اگلا پیریڈ پھر فارغ تھا اور انہوں نے اسلامیات کے ٹیچر نے دوبارہ اس فارغ پیریڈ کو گزارنے کے لیے اسی کلاس میں آنا تھا۔ دوبارہ جب بریک ٹائم ختم ہوا، بچے کلاس روم میں جمع ہوئے، یہ ٹیچر آئے تو پھر انہوں نے دوبارہ احمد کو کھڑا کیا، کہا کہ احمد میرا سوال آپ پہ قرض ہے کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ احمد چوکس اشاش بشاش کھڑا ہو گیا اور کہا کہ سر جی ہمارے نبی علیہ السلام کا نام نامی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹیچر حیران ہوا کہ احمد پچھلے پیریڈ میں نے 3 مرتبہ آپ سے کویسچن کیا، سوال کیا، آپ جواب دینے کے لیے آمادہ نہیں تھے، کیا بریک ٹائم کے دوران آپ نے بک دیکھ لی ہے، کتاب دیکھ لی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا پھر ماجرا کیا ہے کہ اس پیریڈ میں تم جواب نہیں دے رہے تھے اور اس پیریڈ کے اندر تم نے فوراً جواب دے دیا؟ تو احمد نے کہا کہ سر جی بات یہ ہے کہ میرے والد گرامی نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ احمد میں چاہتا ہوں کہ کبھی بے وضو حالت کے اندر تمہاری زبان کے اوپر پیارے نبی علیہ السلام کا نام نہیں آنا چاہیے۔ تو اس وقت جب آپ نے سوال کیا، آپ اچانک کلاس روم میں آئے تھے، میرا وضو نہیں تھا، ابھی بریک ٹائم ہوا، بچے کھیلنے کے لیے چلے گئے، میں دوڑ کے مسجد کی طرف گیا، میں نے وضو کیا، اب آپ دوبارہ تشریف لائے، آپ نے سوال کیا، میں حالت وضو کے اندر تھا تو میں نے اپنے نبی علیہ السلام کا نام نامی آپ کو بتا دیا۔ یہ والدین چھوٹی چھوٹی باتیں جب اپنے بچوں کو بتلاتے ہیں اور ان کو ایک لائن دیتے ہیں تو پھر اس کے اثرات ایسے ہی برآمد ہوتے ہیں۔ تو ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صرف اساتذہ کے کندھوں پہ سارا بوجھ نہ ڈال دیں۔ اساتذہ اس ماحول میں بڑا کچھ پڑھاتے سکھلاتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں
جن کا تعلق گھریلو معاملات کے ساتھ ہوتا ہے، گھریلو ماحول کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کردار اگر والدین اپنا پورا کریں گے، ادا کریں گے، پھر دیکھیں یہ بچے معاشرے کے اندر کیسے ہیرے بن کے سامنے آتے ہیں، معاشرے کے اندر کیسے آئیڈیل بن کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ان ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرمائے، جو کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے کریم پروردگار، ہمارے آج کے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبول عطا فرمائیے۔ اس کے جتنے اہداف اور مقاصد پیش نظر تھے، اے کریم پروردگار ہمیں وہ اہداف اور وہ مقاصد نصیب فرمائیے۔ اللہ کریم، یہ بچے جو آپ کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے اس ادارے کے اندر زیر تعلیم ہیں، اے کریم پروردگار ان سب بچوں کو قرآن پاک کا پختہ مضبوط حافظ بنائیے، قرآن کا قاری بنائیے، قرآن کا عالم بنائیے، قرآن پہ عمل کرنے والا بنائیے۔ اے کریم پروردگار ان بچوں کو اپنے والدین کے حق میں بہترین صدقہ جاریہ بنائیے، ان بچوں کے والدین کو ان کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اے کریم پروردگار ان کے قرآن پاک پڑھنے کی برکت سے پوری آبادی، پورے علاقے کے اندر خیر و برکات نصیب فرمائیے، انوارات، تجلیات نصیب فرمائیے۔ اے کریم آقا، ان کے قرآن پاک پڑھنے کی برکت سے ہمارے گھروں کے اندر آسانیاں پیدا فرمائیے، مشکلات کو دور فرمائیے، پریشانیوں کو دور فرمائیے، ہمارے بگڑے الجھے ہوئے معاملات کو اللہ آسان فرمائیے۔ اللہ کریم ہمارے گھروں کے اندر رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائیے۔ اے کریم پروردگار ان بچوں کے والدین کو دنیا کی، آخرت کی، دارین کی عزتیں نصیب فرمائیے، دارین کی عزتوں سے مالا مال فرمائیے۔ جو اساتذہ اور منتظمین ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنا کردار پیش کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں، توانائیاں بروئے کار لا رہے ہیں، اے کریم پروردگار ان کے اساتذہ کو، منتظمین کو بھی بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اس جامعہ کو، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائیے، کا فیض عام اور تام فرمائیے، یہاں سے خیر اور ہدایت کی ہوائیں چلائیے۔ اللہ کریم اس ادارے کو علاقے بھر کے لیے مرکز رشد و ہدایت بنائیے، خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ فرمائیے، ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرمائیے، اشاعت قرآن کا ذریعہ بنائیے، اشاعت دین کا ذریعہ بنائیے۔ اللہ کریم یہ بچوں کے والدین آج جس محبت کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے، اللہ کریم ان کو قدم قدم پہ جزائے خیر عطا فرمائیے۔ ادارہ جو ان سے مطالبہ کر رہا ہے جن باتوں کا، جس نظم و ضبط کا، اللہ کریم ان کو اس نظم و ضبط کے مطابق ادارے کا دست و بازو بننے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اس ادارے کی ترقیات کا ذریعہ بنائیے، اس ادارے کی ترقیات کا وسیلہ بنائیے۔ کریم پروردگار جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہ مانگ سکے، اللہ آپ سینوں کے بھید، دلوں کے راز جانتے ہیں۔ ہم سب کی نیک جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائیے۔ آپ سے آپ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جو خیریں اور خوبیاں مانگی، اللہ ہم نکموں اور کوتاہوں کو بھی عطا فرمائیے۔ جن جن شرور و فتن سے پناہ چاہی، اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائیے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔